قبلہ کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں مائک پر اور سامعین کے دلوں کو روشن و منور فرمائیں۔ حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحافظین والواصفین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام واصحابہ العظام وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، انشاءاللہ جلد از جلد اپنی گفتگو کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے پاس رزق بھی ملتا ہے، انہیں اپنے رب کے پاس رزق بھی ملتا ہے۔ اس کی نظیریں بہت ساری ہمیں ملتی ہیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری روایات اس بات پر شاہد عدل ہے کہ شہید جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اور الحمدللہ ہم تو ایسے شہید کی یاد منا رہے ہیں جو اپنے بعد کے تمام لوگوں میں افضل و اعلیٰ ہے۔ ایسے شہید کی ہم الحمدللہ یاد منا رہے ہیں جو کہ نواسۂ رسول ہے، مصطفیٰ کریم کے جگر گوشہ بطول ہیں، مصطفیٰ کریم کے شہزادے ہیں، نواسے ہیں۔ اور کربلا میں امام حسین مجبور نہیں تھے، بلکہ اگر چاہتے آپ اشارہ فرماتے فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر قدموں میں آ کر سلامی پیش کرتا۔ امام علی مقام اگر چاہتے اشارہ فرما دیتے تو وہ جو سمندر تھا وہ آ کر آپ کے قدموں کا بوسہ لیتا، مگر اپنے نانا سے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ وہ آپ لوگوں نے سلام بھی سنا ہوگا کہ اپنے نانا سے وعدہ وفا کر لیا وغیرہ وغیرہ، آپ سنتے ہی ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہوگا۔ تو ایک وعدے کو پورا کرنا تھا، اس بنیاد پر امام علی مقام اور آپ کے تمام اہل خانہ، آپ کے تمام رفقا صبر و استقامت کا پیکر بنے رہے، صبر و استقامت کا جبل بنے رہے، پہاڑ بنے رہے، اور آپ کے قدم میں ذرہ برابر بھی کوئی نہ کمی آئی نہ کوتاہی آئی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مصطفیٰ کریم نے تربیت فرمائی تھی، مصطفیٰ کریم نے ان کی حسن تربیت کے فریضے کو انجام دیا تھا۔ اس بنیاد پر معاذ اللہ حسنین کریمین کے قدم ڈگمگائے، ایسا تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ سے قریب سیدنا امام علی مقام سے کسی شخص نے
عرض کی کہ یہ میرا کنواں ہے، آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام نے اپنا لعاب دہن اس کنویں کے اندر ڈالا۔ وہ جو کنواں تھا وہ بھرا ہوا نہیں تھا بلکہ اس کا پانی تہ کے اندر تھا۔ امام عالی مقام نے اپنا لعاب دہن اس کے اندر ڈالا، نتیجتاً اس کنویں کا پانی پہلے کھاری تھا، مگر امام عالی مقام کے لعاب دہن کی برکت سے اللہ نے اس کنویں کے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیا۔ یہ امام عالی مقام کی کرامت۔ دوسری بات، روایت میں آگے یہ بھی ملتا ہے کہ اس کنویں کا پانی نیچے تک تھا، اوپر نہیں آیا تھا، بالکل تہ تک تھا، نیچے تک تھا، لیکن جو ہی امام عالی مقام نے اپنا لعاب دہن ڈالا، اللہ رب العزت نے آپ کے لعاب کی برکت سے اس کنویں کے اندر اتنی برکتیں عطا فرمائی، اتنی برکتیں عطا فرمائی کہ وہ کنویں کا پانی چھلکنے لگا اور باہر آ کر کے بہنے لگ جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کربلا میں امام عالی مقام مجبور نہیں تھے بلکہ مختار تھے، اگر چاہتے تو اشارہ کر دیتے، وہ ٹھاٹھے مارتا ہوا فرات کا سمندر آپ کے قدموں میں آ کر سلامی دیتا، بہت دور آپ نہ جائے۔ امام عالی مقام کی نسل کی اگر بات کرے، ان کے شہزادوں کی بات کرے، ان کے گھرانے کی بات کرے، ان کے خانوادے کی بات کرے، ان کے صاحبزادوں کی بات کرے، ہندوستان کی اگر بات کرے، جس نے ہندوستان کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ، اللہ اکبر، اجمیر معلیٰ ہے، اللہ اکبر، اجمیر کی مقدس سرزمین ہے، کہا جاتا ہے کرسی پر کوئی بھی بیٹھے، راجا تو میرا خواجہ۔ ظاہری طور پر کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے، مگر حقیقی جو بادشاہ ہے، ہندوستان کے شہنشاہ ہے، جن کی حکومت ہمارے دلوں کے اوپر ہے، جن کا راج ہمارے دلوں کے اوپر ہے، جن کا قبضہ ہمارے دلوں کے اوپر ہے، جن کی سلطنت ہمارے دلوں کے اوپر ہے، وہ خواجہ معین الدین اپنے خادم کو بھیجتے ہیں۔ وہ خادم چاہتا ہے پورا جو وہ انا ساگر کا جو پورا سمندر تھا یا انا ساگر کی جو نہر تھی، وہ پورے کی پوری ایک کوزے کے اندر آ جاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے اندر امام عالی مقام مجبور نہیں تھے بلکہ امام عالی مقام مختار تھے، مگر کربلا کے اندر استقامت کو دکھانا تھا، کربلا کے اندر کرامت کو دکھانا مقصود نہیں تھا بلکہ استقامت کو دکھانا مقصود تھا، جس کی بنیاد پر دین محفوظ رہ جاتا ہے۔ لیکن اجمیر معلیٰ کے اندر کرامت کو دکھا کر اپنے نانا کے دین کو پھیلانا تھا، اور کربلا کے اندر اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا، اور اجمیر معلیٰ کے اندر کرامت دکھا کر کے اپنے نانا کے دین کی نشر و اشاعت مقصود تھی۔ اسی بنیاد پر اس کرامت کو دیکھ کر ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 90 لاکھ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے۔ یہ سیدنا امام عالی مقام کے گھرانے کی یہ بات ہے۔ جب ان کے شہزادوں کا یہ عالم ہے، جب ان کے گھر سے تعلق رکھنے والوں کا یہ عالم، ظاہر سی بات ہے امام عالی مقام تو بہت بلند و بالا ہے، غریب نواز کی جب یہ شان ہے، جو امام عالی مقام کے شہزادے ہیں، جب بیٹے کا یہ عالم ہے تو باپ کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ اگرچہ یہ جو شعر ہے، یہ شاعر نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں لکھا ہے، تھوڑا سا ولیوم بڑھا دیجیے، مگر ہم جو ہے اس سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے لیے بھی استعمال کر سکتے، کیونکہ اس میں کوئی قباحت نہیں۔ تو کیا کہتا ہے شاعر کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اجمیر معلیٰ کے اندر غریب نواز نے پورا جو انا ساگر تھا اسے ایک کوزے کے اندر سمو دیا، ایک کوزے کے اندر آپ نے اسے بھر لیا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو حسنین کریمین ہیں، امام عالی مقام مصطفیٰ کریم کے شہزادے ہیں، اگر وہ چاہتے تو ٹھاٹھے مارتا ہوا فرات کا سمندر آ جاتا، مگر آپ کو وہاں پر استقامت دکھا کر کے اپنے نانا کے دین کو بچانا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی کہ اگر اللہ کی راہ میں جو بندہ شہید کر دیا جائے تو انہیں ہمیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ہمیں
مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ زندہ ہے۔ اس کی نظیر آپ دیکھیں کہ زندے جو ہوا کرتے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر تو رہتے ہی رہتے، لیکن اس دنیا سے جب وہ ظاہری طور پر تشریف لے جاتے ہیں تب بھی وہ باحیات رہتے ہیں اور گفتگو بھی فرمایا کرتے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے بیان میں سنا ہوگا، امام عالی مقام کے سر اقدس سے باقاعدہ سورہ کہف کی آیتوں کی آواز لوگوں نے سنی۔ سورہ کہف کی آیتوں کو لوگوں نے امام عالی مقام کے سر اقدس سے سنا۔ ارے سر اقدس کی برکت کا تو یہ عالم ہے، خراسان کی سرزمین ہے، وہاں پر ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کا نام ناصر تھا۔ اس بادشاہ سے کہا گیا کہ ایک بندہ ہے جو اس محل کے اندر کہاں پر خزانہ دفن ہے اس کو جانتا ہے، اس کا راز اس بندے کو پتا ہے۔ خیر اس بندے کو لایا گیا، پوچھا گیا کہ بتا دو اس محل کے اندر خزانہ کہاں پر دفن ہے، صحیح بتا دو ورنہ تمہیں سزا دی جائے گی اور سزا دے کر کے تمہاری جان لے لی جائے گی۔ اس زمانے کے اندر کچھ کیڑے ہوتے تھے جن کیڑوں کو اگر انسان کے سر پر ڈالا جاتا وہ کیڑے جو ہے انسان کے دماغ کو کھانے لگتے، یا تو وہ بندہ اپنی جان کو دے دیتا یا راز اگل دیتا۔ اگر اسے جان پیاری ہوتی تو راز اگل دیتا ورنہ وہ بندہ جان دے دیتا۔ ظاہر سی بات ہے انسان کے کیڑے کو اگر انسان کے دماغ کو اگر کیڑے وغیرہ کھانے لگے تو وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ بندہ مر جایا کرتا ہے۔ اس بندے سے کہا کہ راز بتا دو اس محل کے اندر خزانہ کہاں پر دفن ہے، خزانہ کس جگہ پر چھپایا گیا ہے۔ اس بندے نے کہا کہ میں اس راز سے تمہیں آگاہ نہیں کروں گا، میں یہ راز تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی بادشاہ کی بات مان لو ورنہ تمہیں سزا ملے گی۔ اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں راز کو فاش نہیں کروں گا، میں اس راز کا کسی کو ہمراز نہیں بناؤں گا، میں یہ راز کسی کو نہیں بتاؤں گا، اس راز پر میں کسی کو مطلع نہیں کروں گا۔ خیر اس بندے کو بھی یہی سزا دینے کا ارادہ کیا۔ وہ کیڑے لائے گئے اور اس کو باندھ کر کے اس کے سر کے اوپر ڈال دیا گیا، اس کے ہاتھوں کو باندھا گیا، اس کے پیروں کو باندھا گیا اور اس کے سر کے اوپر کیڑوں کو ڈال دیا گیا۔ اب انتظار میں ہیں لوگ، اب لوگ دیکھ رہے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر کے لوگ انتظار میں ہیں کہ ابھی کیڑے اپنا کام کریں گے اور اس بندے کے دماغ کو کھا جائیں گے، اس بندے کے سر کو کھا جائیں گے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھا گیا کیڑوں کو ڈالا گیا، ان کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ دوسری مرتبہ دوسرے کیڑوں کو اس کے سر کے اوپر ڈالا گیا مگر اس کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ تیسری مرتبہ پھر کیڑوں کو ڈالا گیا مگر ان کیڑوں نے اپنا اثر نہیں دکھایا۔ لوگ تعجب میں ہیں، لوگ حیران ہیں، لوگ پریشان ہیں، حیرت و استعجاب کے سمندر میں غوطہ زن ہے کہ آخر بات کیا ہے۔ یہ کیڑوں کی بات تو یہ ہے، یہ کیڑوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی بندے کے سر پر ان کیڑوں کو ڈالا جائے اس کے دماغ کو یہ کھا جاتے ہیں اور وہ بندہ جو ہے موت کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے، وہ بندہ انتقال کر جاتا ہے، وہ بندہ اپنی جان دے دیتا ہے۔ مگر اس بندے کے اوپر ان کیڑوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اسی بندے سے پوچھا گیا کہ بھائی آخر بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہم نے تو بہت سارے لوگوں کو آزمایا، جب انہوں نے راز نہیں اگلا تو ان کے سر پر ان کیڑوں کو رکھا گیا، ان کیڑوں نے اس کے دماغ کو کھانا شروع کیا، یہاں تک کہ اس نے اپنی جان دے دی یا وہ بندہ اپنے راز کو اگل دیا، یعنی اس بندے نے اپنے راز کو یا تو اگل دیا یا اس بندے نے اپنی جان کو دینا گوارا کر لیا اور راز کو نہ اگلا۔ دو آپشن میں سے اس نے ایک آپشن اپنایا۔ اب اس بندے نے اپنی زبان کو کھولا اور کہا کہ بات دراصل یہ ہے، ایک مرتبہ کی بات ہے، اسی خراسان کی سرزمین پر امام علی مقام کے سر اقدس کو لایا گیا تھا۔ لوگ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ امام علی مقام کے سر اقدس کو اپنے سر پر رکھ رہے تھے۔ میں نے بھی اپنے سر پہ اوپر امام علی مقام کے سر اقدس کو رکھا۔ اسی سر اقدس کی برکت سے آج اللہ رب العزت نے خنافس نامی کیڑوں سے مجھے محفوظ فرما لیا اور آج اسی سر اقدس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی۔ یہ آپ دیکھیں امام علی مقام کے سر اقدس کی برکت۔ اس بندے نے کیا کہا کہ عقیدت سے لوگ اپنے سر پر امام علی مقام کے سر اقدس کو رکھ رہے تھے تو میں نے بھی عقیدت سے اپنے سر پر امام علی مقام کے سر اقدس کو رکھا۔ اسی سر اقدس کی برکت ہے کہ میرے سر پر خنافس تو خنافس ہے
اگر تم سانپ بھی رکھ دو گے انشاءاللہ سانپ بھی بے اثر ہو جائے گا اور میرے سر کے اوپر ذرہ برابر اثر نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت امام کے صدقے میں میرے سر کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس بندے نے کہا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر آج کل جو ابھی دیکھیں 12ویں شریف آئے گی 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ، تو منائیں گے انشاءاللہ، دل سے منائیں گے اور کھلے دل سے منائیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے اور غریب کی پریشانی یاد آتی ہے۔ ہمارا کیا کہنا ہے کہ آپ غریب کی بے مدد بھی کریں اور مصطفیٰ کا میلاد بھی منائیں، یہ کہتے ہوئے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ تو ہم تبرکات کی زیارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں بھی موئے مبارک مصطفیٰ ہوں گے۔ تو جب پیٹی میں جب ہم تبرکات رکھ دیتے ہیں تو آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بولیں کہ ہم جو ہے اس ڈبے کو اپنے سر پر عقیدت کے ساتھ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، رکھتے کہ نہیں رکھتے۔ تو آپ دیکھیں یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس واقعے سے آپ خود اندازہ لگائیں اور غور و فکر کریں، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ تبرکات کی زیارت کرنا یہ شرک و بدعت نہیں، مصطفیٰ کے صحابہ کی سنت ہے، اور صحابہ کرام نے بھی تبرکات کی زیارت کی ہے اور اپنے سروں پر تبرکات کو برکت کی نیت سے رکھا ہے۔ دوسری بات کہ اگر معاذ اللہ تبرکات کی زیارت بے اثر ہوتی، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو پھر یہ واقعہ ہمیں سننے کو نہ ملتا کہ امام کے سر کی بنیاد پر اللہ نے اس بندے کی جان کو محفوظ فرما دیا۔ ظاہر سی بات ہے یہ سر اقدس کی برکت، تو تبرکات کا ثبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ شہید جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ انہیں حیات ابدی عطا فرما دیتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ امام عالی مقام کا پورا وجود نہیں ہے بلکہ یہ سر اقدس ہے۔ جب سر اقدس کا یہ عالم ہے تو پورے وجود مسعود کا عالم کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب سر اقدس کی یہ برکتیں تو پورے وجود مسعود کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم امام عالی مقام کی یاد منائیں، ان کے تذکرے کریں، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ اب کل عاشورے کا دن ہے، اس تعلق سے بس ایک واقعہ عرض کر کے اور اس کے جو فضائل وغیرہ ہے وہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں۔ عاشورے کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے میرا آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ عز و جل پر گمان ہے کہ جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو بندہ عاشورے کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے 1 سال قبل کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مطلقاً محرم کے روزے کی فضیلت کے تعلق سے میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں محرم میں اگر بندہ کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے، 1 2 3 4 5 29 دن ہوئے یا 30 دن، کسی بھی دن روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو 1 مہینے کے برابر روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ کتنا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے، اور ماشاءاللہ موسم بھی ٹھنڈا ہے تو روزے رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات نے آج تو روزہ رکھا ہی ہوگا، کل بھی رکھیں، اور اگر آج نہیں رکھا ہے تو پرسوں رکھنے کی کوشش کریں۔ 2 روزے ایک ساتھ ملا کے رکھیں۔ میرا آقا مصطفیٰ کریم نے منع فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو کیونکہ وہ لوگ صرف عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو ہم جو ہے 9 اور 10 رکھیں یا 10 اور 11 رکھیں تاکہ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، سنت مصطفیٰ کی ادائیگی بھی ہو جائے۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ عاشورے کے دن ایسا نہیں ہے کہ صرف کربلا کی بنیاد پر اس کو فضیلت ملی، یہ روز ازل ہی سے عاشورے کے دن کو اللہ نے مبارک فرمایا، اور کربلا کا جب معرکہ پیش آیا اللہ نے اس کی برکتوں میں اور اضافہ فرما دی۔ امام عالی مقام کا جو واقع شہادت پیش آیا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، مگر حضرت سیدنا آدم کی جو ولادت ہوئی تھی وہ بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی۔
حضرت آدم کی جو توبہ قبول ہوئی تھی وہ بھی عاشورے کے دن ہی ہوئی تھی، آپ کی ولادت بھی عاشورے کے دن ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ادریس کو آسمان پر جو اٹھا لیا گیا تھا وہ عاشورے کے دن اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی، وہ بھی عاشورے کے دن ملی تھی۔ حضرت عیسیٰ کو آسمان پر جو اٹھا لیا گیا تھا وہ بھی عاشورے کے دن آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ حضرت سیدنا سلیمان کو بادشاہت جو ملی تھی وہ بھی عاشورے کے دن ملی۔ یعنی بہت سارے انبیاء کرام، تقریباً 24 سے 25 انبیاء کرام کو اللہ کی نعمتیں عطا ہوئی ہے، وہ کسی اور دن نہیں بلکہ عاشورے کے مقدس دن کی برکت سے عطا ہوئی ہے۔ تو یہ عاشورے کا دن انتہائی افضل و اعلیٰ ہے۔ عاشورے کا دن تھا، ملک رے ایک جگہ کا نام ہے، آج کل تو وہ کنٹری دوسرے نام سے منسوب ہے۔ ایک بندہ نادار تھا، غریب تھا، فقیر تھا، گھریلو اعتبار سے پریشان تھا، فیملی وغیرہ بھی اس کی تھی۔ وہ ایک قاضی صاحب کے پاس گیا جو کہ اس ملک کے چیف جسٹس جسے ہم کہتے ہیں قاضی صاحب، جا کر کے کہا کہ میرے لیے آپ 2 درہم 10 سیر آٹا اور 5 سیر گوشت کا انتظام کریں، میں کیا ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، مسکین ہوں، گھر والوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا ظہر کے بعد آنا، یہ بندہ ظہر کے بعد جاتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا عصر کے بعد آنا، یہ بندہ عصر کے بعد پہنچتا ہے۔ دیکھیں آپ، عاشورے کا دن ہے مگر اس کے باوجود بھی قاضی صاحب اس کی جانب توجہ نہیں دے رہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا چاہیے۔ قاضی صاحب نے اس جانب توجہ نہیں دی، اس بندے کو محروم کر دیا۔ وہ بندہ وہاں سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے۔ ظہر کے بعد آتا ہے، قاضی صاحب نے کہا عصر کے بعد آنا، وہ بندہ عصر کے بعد آتا ہے۔ قاضی صاحب نے اسے ٹال دیا اور اس کی کوئی بھی خدمت نہیں کی، اسے درہم و دینار نہیں دیے، اسے روٹی وغیرہ نہیں دی، اسے گوشت وغیرہ کا انتظام کر کے نہیں دیا۔ وہ بندہ باہر جاتا ہے، ایک نصرانی سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک کرسچن سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس فقیر نے بتایا بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے شہر کے قاضی کے پاس گیا تھا اپنی حاجت کو لے کر کے، اور عاشورے کا دن پیش کر کے، عاشورے کے دن کا حوالہ دے کر کے میں نے کہا تھا کہ اس مبارک دن کی برکت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے ارادے سے میرے اوپر کچھ صدقہ و خیرات کرے تاکہ میرے گھر والوں کا گزر بسر ہو جائے، میرے گھر والے جو ہے وہ کھا پی کر کے اپنی بھوک کا اختتام کر سکے، اپنی بھوک کو ختم کر سکے۔ مگر اس قاضی نے میری نصرت و اعانت نہیں کی، اس قاضی نے میری امداد نہیں کی، اس قاضی نے میری مدد نہیں کی۔ اب وہ جو نصرانی تھا اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ یہ عاشورے کی برکتیں کیا ہے، عاشورے کی فضیلت کیا ہے، عاشورے کے کمالات کیا ہے، عاشورے کی خوبیاں کیا ہے، عاشورے کی خصوصیات کیا ہے۔ اس بندے نے عاشورے کے فضائل بیان کیے، عاشورے کے کمالات بیان کیے، عاشورے کی خصوصیات اور خوبیاں بیان کی۔ اس نصرانی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارے قاضی نے تمہیں انکار کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ نہیں دیتا، کوئی نہیں دیتا، میں خود تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہارا تقاضا تھا کہ 2 درہم مجھے دے دو، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں 2 درہم نہیں بلکہ اس کا 10 گنا یعنی 20 درہم عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نصرانی نے کیا کہا، کرسچن نے، کہ 2 درہم نہیں بلکہ اس کا 10 گنا زیادہ یعنی 20 درہم تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر کہا کہ تمہارا دوسرا سوال کیا تھا؟ اس بندے نے کہا کہ میں نے قاضی صاحب سے 10 سیر آٹا مانگا، 10 سیر مطلب 5 کلو، اب جانتے ہیں 500 گرام کا سیر ہوتا ہے۔ 10 سیر آٹے کا میں نے تقاضا کیا تھا، مطالبہ کیا تھا، مگر اس قاضی نے انکار کر دیا۔ اس نصرانی نے کہا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں 5 کلو آٹے کی ضرورت ہے، میں تمہیں 5 نہیں اس کا 10 گنا یعنی 50 کلو آٹا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس بندے کو 50 کلو آٹے کا وعدہ کر دیا گیا اس بندے سے، اور پوچھا کہ گوشت وغیرہ کا بھی تم کہہ رہے تھے؟ اس نے کہا کہ میں نے 5 سیر گوشت مانگا تھا، 5 سیر مطلب 2.5 کلو۔ اس نصرانی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو 2.5 نہیں بلکہ 2.5 کا 10 گنا یعنی 25 کلو گوشت دینے کے لیے تیار ہوں، اور جب تمہارا جی چاہے یہ سال کا یہ مبارک دن آئے، میرے پاس آ کر کے جتنی چیزیں میں تمہیں اس سال دے رہا ہوں تم میرے پاس آؤ گے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں میں تمہیں ہر سال دوں گا۔ اس نے کیا کہا؟ اس کرسچن نے، نصرانی نے، اب میں نے انشاءاللہ بولا، آپ ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ نصرانی اور کرسچن کیسے انشاءاللہ بول سکتا ہے، تو وہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن معاذ اللہ وہ لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ خیر،
اس بندے نے کہا کہ جب بھی سال پورا ہو اور یہ 10 تاریخ آئے، عاشورے کا دن آئے، تو تم جو ہے میرے پاس آ جانا، میں اتنا ہی مال اور راشن تمہیں ہر سال دے دیا کروں گا۔ وہ بندہ وہاں سے ساری چیزیں لے کر چلا گیا۔ رات ہو جاتی ہے، ہر طرف تاریکی پھیل جاتی ہے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا ہے، لوگ سو جاتے۔ یہ قاضی صاحب جو تھے یہ بھی سو جاتے، جنہوں نے دینے سے انکار کیا۔ جیسے ہی ان کی آنکھ لگتی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ میدان محشر برپا ہے اور جنت کے باغات یہ دیکھ رہے ہیں۔ 2 انہوں نے محل دیکھے، جن میں سے ایک جو تھا وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں کے ذریعے بنا ہوا تھا، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا، اور دوسرا محل جو تھا وہ ہیرے جواہرات، جسے ہم ڈائمنڈ کہتے ہیں، ہیرے جواہرات اور موتی وغیرہ سے بنا ہوا تھا۔ اب قاضی صاحب نے کسی سے پوچھا کہ یہ دونوں محل کس کے لیے؟ اس جواب دینے والے نے جواب دیا کہ اگر آپ عاشورے کے دن ایک نیکی کر لیتے، اللہ یہ دونوں محل آپ کو عطا فرما دیتا۔ قاضی صاحب جو تھے وہ گھبرا گئے، آنکھ کھلی، صبح تلاش میں نکلے۔ اچھا، وہ جو ندا دینے والا تھا اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے وہ نیکی نہیں کی، آپ کی جگہ ایک نصرانی نے وہ نیکی کر لی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن یہ محل اسی بندے کو عطا فرمائے گا۔ قاضی صاحب بالکل گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ جب ان کی آنکھ کھلی، جب صبح ہوئی تو شہر میں تلاش کیا، جس نصرانی کا نام لیا گیا تھا، تلاش کرتے کرتے اس کے پاس پہنچ گئے۔ کہا کہ تم نے عاشورے کے دن کون سی نیکی کی تھی؟ تو اس نصرانی نے کہا کہ میں نے عاشورے کے دن یہ نیکی کی تھی، اور آپ نے تو اس بندے کو انکار کر دیا تھا، تو اللہ کی توفیق سے میں نے اس بندے کو جو بھی مجھ سے ہو سکا وہ میں نے دے دیا، اور ہر سال کا وعدہ بھی کر لیا۔ اب قاضی صاحب پریشان ہو گئے۔ قاضی صاحب کہنے لگے کہ 1,00,000 دینار لے لو، مگر یہ نیکی میرے ہاتھ فروخت کر دو۔ مطلب یہ جو خدمت تم نے کی ہے اب ہر سال میں کرتا رہوں گا، تم اس خدمت کو انجام مت دینا۔ اس نصرانی نے کہا کہ اگر آپ روئے زمین کا سارا خزانہ مجھے لا کر کے دے دے تب بھی میں یہ نیکی آپ کے ہاتھ فروخت نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ اور اس نصرانی نے جب دیکھا کہ اس بندے کو محل دیے جائیں گے، اس بندے نے جب عاشورے کی فضیلت کو دیکھا کہ عاشورے کی یہ فضیلت ہے، عاشورے کا یہ کمال ہے، عاشورے کی یہ خوبی ہے، عاشورے کی یہ خصوصیت ہے، وہ بندہ عاشورے کی فضیلت کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوتا ہے، اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اسی وقت فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسی وقت وہ بندہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں اعتراض بھی ہو پہلے سے کہ یہ بندہ تو نصرانی ہے، عیسائی ہے، کرسچن ہے، نصارہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا پلورل آتا ہے، نصرانی کا پلورل جو اس کا بہووچن ہوتا ہے وہ نصارہ آتا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بندہ تو نصرانی ہے، اس بندے کو جنت میں داخل کیا جائے اور اس بندے کو 2 محل ملے، ایک سونے اور چاندی کا اور دوسرا موتی والا۔ تو اسے آپ یاد رکھیں کہ اس بندے کو اللہ رب العزت نے ایمان کی سعادت سے مالا مال فرما دی۔ یہ دیکھیں آپ، عاشورے کی برکت کی بنیاد پر ایک غیر مسلم کو اللہ رب العزت جب ایمان کی سعادت عطا فرما دیتا ہے تو ہم گناہ گار تو الحمدللہ ایمان والے ہیں، اگرچہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، لیکن الحمدللہ ہم مومن تو ہیں، مسلمان تو ہیں، ایمان والے تو ہیں۔ یقیناً اگر ہم بھی عاشورے کی قدر کریں گے اور اس کی فضیلت کو اہم جان کر کے اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس دن کی برکت سے ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس دن کی قدر کریں گے۔ روزہ تو ہمیں رکھنا ہے انشاءاللہ، 4:27 کا آخری ٹائم ہے، میں آپ کو بتا دوں، اور ویسے تو 4:37 ہے، لیکن 10 منٹ احتیاط ضروری، ورنہ کیا آخری میں ہم پانی پی رہے ہیں، ارے آخری میں واش روم گیا تھا تو وقت نہیں مل پایا، امام صاحب کو فون کر کے پوچھا کہ کیا میرا روزہ ہوگا؟ تو شریعت نے یہ رکھا ہے، یعنی علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً 10 منٹ پہلے ہی آپ روزہ بند کر دیں۔ وقت میں احتیاط بھی ضروری ہے، اور چونکہ جو عوام اہل سنت ہے وہ قدر وقت کا خیال نہیں رکھتی، تو بے خیالی میں ہو سکتا ہے کبھی روزے کا وقت، سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہو اور اس بندے نے پانی وغیرہ پی لیا، ایسی صورت میں اس کا روزہ نہ ہو، تو احتیاطاً آپ 10 منٹ پہلے یعنی 4:27 پر بند کر دیں۔ اگر آج روزہ نہیں رکھا ہے تو کل اور پرسوں رکھیں، اور اگر آج رکھا ہے تو آپ کل رکھیں، پرسوں نہ رکھیں تو بھی چلے گا۔ بہتر یہ ہے کہ تینوں رکھ لیں، یا اگر یہ نہیں ہو سکتا تو 2 تو آپ رکھیں،
اور صرف ایک روزہ کل کا نہ رکھیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ کھچڑا وغیرہ اس موقع پر بنایا جاتا ہے اس موقع پر بھی لوگوں کو مطلب کافی تکلیف ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے باہر جاتے ہوئے، بھائی ظاہر سی بات ہے کمانے کے لیے ادھر ادھر آپ کو جانا رہتا ہے، اور سڑکوں پر آپ بھی گھومتے گردش کرتے ہیں گلیوں وغیرہ میں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت سبیل کا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پانی وغیرہ پلاتے ہیں، دودھ کولڈ ڈرنک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا ثبوت وہ لوگ مانگتے ہیں کہ اس کا تو کہیں ثبوت نہیں ہے، لیکن جب پینے کی بات آئے، کھانے کی بات آئے تو گلے تک لوگ کھا لیا کرتے، تو یہ ایسا کرنا درست ہے؟ آپ ان کی باتوں میں نہ آئے، اس کا ثبوت بھی حدیث شریف سے الحمدللہ موجود ہے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم فرماتے بنو اسرائیل میں ایک طوائف رہتی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے اور وہ کنویں کے پاس زبان نکال کر بیٹھا ہوا ہے، اس کو پیاس لگی لیکن جانور اس کے اندر عقل نہیں ہے کہ رسی وغیرہ ڈال کر اندر سے پانی نکالو اور پی لو، جانور کے اندر عقل نہیں ہوتی، عقل ہوتی تو انسان ہوتا ہو، تو وہ بالکل زبان باہر نکل، پیاس سے مطلب وہ مرا جا رہا تھا، کہا جاتا ہے نہیں بالکل پیاس سے اس کا بے حال، اس کا حال جو تھا بہت برا تھا۔ یہ جو طوائف تھی، طوائف تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، جس کا کام ہی زندگی بھر معاذ اللہ گناہ کے کام کرنا ہے، بدکاری وغیرہ، تو یہ گئی، اس نے اپنا موزہ اتارا اور رسی میں باندھ کر کے کنویں سے پانی نکالا، اس کتے کو سیراب کیا، پلاتی رہی یہاں تک کہ اس کتے کی پیاس کو اس بندی نے بجھا دیا۔ دیکھیے آپ یہ طوائف، بدکاری جس کا پیشہ کام وغیرہ، اللہ رب العزت کو اس بندی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسی ایک عمل کے صدقے میں اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ دیکھیں آپ زندگی بھر اس کا کام بدکاری معاذ اللہ اور پیشہ وغیرہ جو ہے انتہائی برا گناہ کے کام میں ملوث رہنا، مگر ایک پانی پلانے کا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب الحمدللہ ہم جو سبیل لگاتے اس میں کیا کرتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ایک پیاسے کو پانی پلائیں گے ثواب ملے گا، دودھ کولڈ ڈرنک وغیرہ پلاتے ہیں، کہیں پر ہم نے کھچڑا وغیرہ کھلایا، نیاز کھلائی، بریانی وغیرہ، تو الحمدللہ ان ساری چیزوں کا ہمیں ثبوت حدیث پاک سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے پانی کا تو ثبوت مل گیا، اب پانی کا ثبوت مل گیا تو کھانے کا تو بدرجہ اولا مل جائے، کیونکہ انسان پانی پیے بغیر جو ہے وہ نہیں رہ سکتا۔ ایک وقت ہے کہ کھانا، جیسے ہم لوگ روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، بہت سخت اگر روزہ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ کھانا نہ ملے چلے گا لیکن کم سے کم پانی مل جانا چاہیے۔ ایک بات جیسے یہ نہ سمجھے کہ مطلب ہم کو روزے بھاری پڑتے ہیں، لیکن ایک انسان کی فطرت رہتی ہے، آپ انٹرویو وغیرہ لیں گے عام لوگوں سے تو وہ کیا کہیں گے، کھانا نہیں ملے گا چلے گا، لیکن پانی کی پیاس بہت لگتی ہے کیونکہ بھائی ٹیمپریچر 42 43 کے آس پاس رہتا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب پانی کا ثبوت مل گیا جو کہ انسان کی اہم ضروریات میں سے ایک ضرورت، تو کھانے کا ثبوت تو بدرجہ اولا حدیث پاک سے مل جائے۔ میرے آقا مصطفیٰ کریم نے فرمایا بھی ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ رب العزت سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت کے اندر داخل فرما دے۔ تو ہمارا یہ نیاز وغیرہ کھلانا بھی ثابت ہوا، اور کھچڑا اس موقع پر خاص طور سے بنایا جاتا ہے۔ تو اس کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہیں کہ جب حضرت نوح کی کشتی 10 محرم کو عاشورے کے دن جودی نام کا ایک پہاڑ ہے، قرآن مقدس میں اس کا ذکر بھی ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، جودی پہاڑ پر وہ کشتی ٹھہر گئی، 12ویں پارے میں سورہ ہود کے اندر غالباً۔ وہ پہاڑ پر جب کشتی ٹھہر گئی تو مختلف لوگ اس میں تھے، سب کو حکم دیا کہ وہ سب اپنے اپنے اعتبار سے چیزیں لائیں۔ تو لوگ دال وغیرہ لے کر آئے، کوئی تویر کی دال ہے، کوئی اڑد کی دال ہے، کوئی مسور کی دال ہے، سب لائے، گیہوں وغیرہ لائے، ساری چیزوں کو اکٹھا کر دیا گیا اور اسی کو بنا دیا گیا۔ آپ دیکھیں کھچڑے میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ علماء فرماتے ہیں کہ اسی مناسبت سے چونکہ بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے کا حکم ہے، بزرگوں کی یاد منانے کا حکم ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ کے جو مبارک دن ہیں اللہ کی جانب سے عطا کردہ، ان کو ہمیں منانے کا حکم ہے۔ تو اگر ہم کھچڑا وغیرہ بناتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی یاد تازہ ہو جائے گی تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ ہمارے رزق میں برکت بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ اور علماء فرماتے ہیں حدیث شریف کی روشنی میں کہ جو بندہ عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر رزق میں فراخی کرتا ہے، یعنی اچھے سے اچھا کھانا بناتا ہے، انہیں تحفے پیش کرتا ہے، جیسے ہم عیدی وغیرہ جیسے ہم بول سکتے تحفہ وغیرہ پیش کرنا یا اچھے کپڑے وغیرہ دینا، تحفہ چاہے پیسے ہو، کپڑے ہوں، کچھ بھی ہو،
اگر ہم 10 تاریخ کو گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرتے ہیں، ان کو ہم تحفے وغیرہ پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت پورا سال ہمارے رزق میں برکتیں لکھ دیا کرتا، پورا سال اللہ ہمیں ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ مختصر سے اعمال تھے عاشورے کے دن کے۔ مولا عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور بعد میں ہم تمام لوگوں کو سارے دنوں کی قدر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بیان کرنے میں مجھ سے اگر کچھ غلطی ہو گئی اس کے تعلق سے میں آپ تمام حضرات کو گواہ بنا کر استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔